بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں مسلمان ویدان کے پلیٹ فارم سے ویدان کے ساتھ ساتھ ہے جی نوشہرہ پریس کلب وادی سون, اور جناب جو وقت ہے یہ انٹرویو ٹائم, ڈفرنٹ پرسنالٹیز آ رہی ہیں جی. تو آج کا جو یعنی انٹرویو بڑی زبردست پرسنالٹی ہیں, سیاسی, سماجی, اچھا اس کے علاوہ یعنی وہ کیا زبردست کچھ چیزیں میں یعنی وہ سسپینس بھی رکھنا چاہتا ہوں کوشچن آنسرز میں. ان کی جو خوبصورت پرسنالٹی ہے اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یعنی وہ نظر آئے گا. تو آپ کا جانا پہچانا نام جناب ملک طارق محمود فتیال صاحب, ایسے ہی ہے سر؟ سر ایسے ہی. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فائن, ہاؤ آر یو؟ فٹ فاٹ ہے الحمدللہ. اچھا طارق بھائی, سب سے پہلے تو یعنی باقی تو آپ خود انٹروڈکشن کرائیں گے نا کہ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اچھا کون کون سے آپ کے پاس یعنی ڈیزگنیشن ہے, میں بھی دس سکتا ہوں پر میرے تو پھر ہونا جی تسی بہت بول رہے ہو تو نہیں بولنے دیتے. اچھا پہلا کوشچن تو یہ سر, آپ آئے ہیں وجدان کے ساتھ ساتھ جو نوشہرہ پریس کلب نوشہرہ وادی سون کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ آپ پچھلے 1.25 ماہ سے دیکھ رہے ہیں. واٹس یور کمنٹس اباؤٹ دس ویری لٹل ایفرٹ, آپ کیا کہیں گے اس پر سر؟ سر سب سے پہلے تو میں اپنا انٹرو کرا دیتا ہوں. مائی نیم از ملک طارق محمود فتیال, اور میں نوشہرہ میں رہتا ہوں, اور ڈسٹرکٹ خوشاب کی جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مدر باڈی ہے اس میں فائنانس سیکرٹری ہوں. اس کے علاوہ میں عوان ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ خوشاب کا پریزیڈنٹ ہوں. عوان کاسٹ کے لیے اور عوان قوم کے لیے بھی ہم تھوڑی بہت ایفرٹس کرتے رہتے ہیں, تو اس سلسلے میں اس تنظیم کا میں صدر ہوں. تو جہاں تک آپ کی پریس کلب نوشہرہ وادی سون کی بات ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس وقت تو, اور ہمارے ناظرین سامعین بھی جانتے ہیں کہ پریس جو ہے نا اس کا بڑا اہم رول ہے آج کی سوسائٹی میں, اس کی گرومنگ میں. نہیں صرف آج کی سوسائٹی میں یا ازل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے پریس ہے؟ سر وہی بات میں کہہ رہا ہوں, وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی سوسائٹی میں اس کی بڑی اہم سخت ضرورت ہے. ریزن بیہائنڈ کہ پہلے کافی سارے ہمارے جو روک ٹوک کے کام ہوتے تھے, جو ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, اس طرح ہمارے بڑے بزرگ داروں پہ آگے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ میں ایک تو چھڑی ہوتی تھی, نہ بھی ہوتی تھی تو ہم لوگ پھر خیال کرتے تھے, اور معاشرے کو سدھارنے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں اور یہ چیزیں چینج ہو گئیں. تو آج کل بڑی سخت ضرورت ہے کہ ایک بالکل امپارشل میڈیا ہو, ایسا میڈیا ہاؤس ہو جو کسی ایک سائیڈ پہ نہ جاتا ہو, بلکہ اور جس کا کام صرف تعریفیں کرنا نہ ہو, جس کا کام روک ٹوک کرنا ہو, برائی کو نپ دے ان دا بڈ والی بات کرنی ہوگی, اور اچھائی کو اجاگر کرنا ہوگا. یس سر, تو بڑا سخت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کام یہ پچھلے دنوں سے, جب سے آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا اور باقی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, تو میں مانیٹرنگ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ فی الحال تک آپ بہت اچھے جا رہے ہیں, اور امید یہی کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی آپ انشاءاللہ اس چیز کو کریج کے ساتھ. اچھا طارق, لیکن آپ چھوٹے بھائی بھی ہیں تو طارق بھی جی کہہ سکتے ہیں, میرا تو آپ کے ساتھ تعلق ہے. یس سر. طارق بھائی ایک چیز اور ہے کہ ابھی جیسے آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا, مجھے اکثر دوستوں کے فون آ رہے ہوتے ہیں یار کہ یہاں پر میکسیمم لوگ ہیں, شاید کوئی پریس کے حوالے سے ہوں گے, میں نے تو ویسے کوئی نظر نہیں آتا, کوئی ایسی بات مجھے نہیں لگتی کہ جناب دے آر ویری مچ ڈسٹرب. ٹھیک ہے جی, وہ مثال طور پہ آپ انٹرویو دینے ہیں تو وہ تھوڑے گھر پہنچ جان گے جی, بڑے افسوس کی گل ہے تسی جناب اتنے جا کے انٹرویو دے رہے ہو. ٹھیک ہے جی, اچھا کیا یہ اس طرح کا رویہ ہے یا لوگوں کی جو ریزرویشن ہے وہ غلط ہے؟ خیر میں تو ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا بھائی, دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, جس طرح آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں نا, تو بڑی شہروں میں خاص طور پہ موبائل مارکیٹ ہے تو پورے پلازے بھرے پڑے ہیں, اور ہر بندے نے اپنے موبائل بیچنے ہیں, اور وہ موبائل بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ساتھ والی دکان سے نہیں, اس نے اپنے اخلاق سے کرنا ہوتا ہے کام, اور اپنی اس پروڈکٹ کو پروفیشنلزم کو دکھا کے کرنا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہاں اگر کوئی 100 صحافی بھی ہو جائے نا, تو یہ معاشرے کے لیے خوش آئند ہے. یعنی صافی ہو, صافی ہو, بالکل صافی ہو, صافت کرے, اور وہ معاشرے کے لیے خوش آئند ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, مطلب دنیا, آپ کو پتہ ہے ہم کہتے تھے کہ جناب دنیا میں 2 بلاکس ہیں شروع سے چلتے رہے, ایک رشین بلاک تھا اور ایک امریکن بلاک تھا, دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی, پھر ایک
सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और इसी तरह चीजें तकसीम होती हैं। तो ये है कि जब दो चीजें होती हैं तो फिर उनकी दोनों की क्वालिटी बेहतर होती है, जब चार होती हैं तो चारों की क्वालिटी बेहतर होती है। और जब सहाफत में खास तौर पे जितने ज्यादा अच्छे प्रोडक्टिव और पॉजिटिव लोग आएंगे और पढ़े लिखे आएंगे और उसको अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, मेरा ख्याल है कि सहाफत ज्यादा अच्छे ब्राइट तरीके से निकलेगी और ज्यादा बेहतर तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और अगर हैं भी सही तो अभी तक तो मेरे नॉलेज में कुछ चीज आई नहीं, जब आएगी तो मैं जरूर उसको उसी तरह रिस्पॉन्ड करूंगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। अच्छा जान सर, ये बात होगी तो ये अच्छा सामीन में एक चीज और आपको बताते चलूं कि तारिक महमूद साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो आपकी जो भी कैबिनेट है। तो मैं ये बता दूं यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी के साथ कि तारिक भाई भी इस बात की गवाह हैं कि यहाँ जितने भी पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आपको पता है कि पिछले 1.5 माह से मैं सबसे कांटेक्ट कर रहा था, मैं सबके पास चल के गया। अब जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है जी। ते जेड़े नहीं कर रहे वो यानी डेफिनेटली फिर सर एक हर एक चीज की मेरे ख्याल में एक ना कैपेसिटी या वो क्रेडिबिलिटी होती है। प्रेस क्लब एक अदारा है, क्योंकि मुझे सर कुछ लोगों ने कहा जब आपका इंटरव्यू में मैंने बात की है ना, उन्होंने कहा जी फलाने तो बड़े पुराने हुए, उन्होंने अगर पुराने सर टाइम दे के वादा करके अगर वो कमिटमेंट ना पूरी करें तो फिर डेफिनेटली सर हर चीज की क्रेडिबिलिटी है। तो मैंने बस ये क्लैरिटी करनी थी कि सबके लिए ये फोरम ओपन होते हैं ऐसे और होने भी चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेस होती है इसलिए कि हर बंदा आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करे और उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसके साथ साथ आप अवान एसोसिएशन खुशाब है उसके प्रेसिडेंट जी, वो थोड़ा सा बता। अवान एसोसिएशन भाईजान हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, और अवान एसोसिएशन बेसिकली हमारी जो यहाँ पे तो चूंकि हम वादी सून में रहते हैं और यहाँ सारे अवान ही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे अवान कम्युनिटी को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश है। कहीं शनाख्त के मसाइल हैं, कहीं वहाँ पे मिलावट के मसाइल हैं, कई ऐसी जगह हैं, कहीं कुछ है। तो उस सिलसिले में जब जरूरत महसूस की गई तो मेरे जो रफ़ाक़ाए कार थे इस सिलसिले में उनसे मैंने माजरत की बारहा दफ़ा, लेकिन उन्होंने फिर मेरी जिम्मेदारी लगा दी, और जब आप जिम्मेदारी आयद हो जाती है तो फिर निभाना पड़ता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की। ये जो हमारा चुलिस्तान साइड पे जो पानी का मसला था, प्यासा चुलिस्तान के नाम से हमने उस पर कंपेन की, हमारे दोस्त गए वहाँ बिल्कुल इंडियन बॉर्डर तक गए। और इसी तरह वहीद अहमद डरहाल साहब है हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के फिलहाल, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की। फिर हमारे कश्मीर में हमने काफ़ी सारे काम किए, लोगों को उनको सहूलत की, किसी का घर गिर गया उसको सहूलत दी। अभी जो फ्लड आया उस सिलसिले में भी हमारे दोस्त सोच रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं तारिक भाई कि अब सियासत पे आ जाते हैं जी प्लीज, आप भी सियासी कारकुन है पुराने, मुझे पता है आपके नजदीक ना, ये क्वेश्चन मैं हाल तक किसी ने किया कोई नहीं, ठीक है जी। अब आप क्योंकि आगे हैं तो मैं क्या मैं करिए सियासी कारकुन जो होता है सर, पॉलिटिकल वर्कर जी भाई उसकी तारीफ की है, उसकी क्या तारीफ है और साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको मिक्स करके आप ना जवाब दें। भजन सियासी कारकुन देखें, सियासत जो है ना, सियासत एक पिलर है किसी भी स्टेट का, मुल्क चलाना सियासतदानों का काम होता है, और वो सियासी वर्कर जो है वो 2-3 चीजें करता है एट ए टाइम, और उसमें उसने देखना होता है कि मैंने अपनी एक तो उसने अपनी लीडरशिप की डायरेक्शन को सीधा रखना होता है, लीडरशिप की जो डायरेक्शन है उसको उसने सीधा रखना है, और उसको उसने सीधा रखना है इसी तरह के टाइम टू टाइम उसको ग्राउंड से जो फीडबैक मिलती है किसी भी सियासी पार्टी को वो इसी सियासी वर्कर के थ्रू मिलती है, एक बात। दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो जिस तरह कहते थे ना पुराने दौर में कि जी वो सियासत है हमारी, तो हम कहते थे कि ठीक है, उसमें फिर थोड़ा सा ये भी हो कि उसे पता हो, उसे इदराक हो चीज़ों का कि हमारे मुआशरे के मसाइल क्या हैं रिलेटेड टू सियासी पार्टियां, जो हमारी जो सियासी परफॉर्मेंस क्या है जी, और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको डे टू डे मॉनिटर करना और फिर उसको साथ लेके चलना, उनको सियासी लीडरशिप को बेहतर अंदाज में मशवरे देना और उनको सीधा करके रखना, उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है, और सियासी वर्कर को चाहिए। लेकिन इधर तो सर ऐसे नारे लगे पे हैं सर, नारे बिल्कुल ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो हमने बना लिया ना कि बिल्कुल ही आपने बिल्कुल स्टिक होकर रहना है, कोई गलत कह रहा है तो जी सर बिल्कुल वो लकीर, हाँ मस्ट नॉट बी अ रबर स्टैम्प और नॉट बी यस बॉस। अच्छा सियासी कारकुन को ऐसे होना चाहिए सियासी पार्टियों के दरमियान। जी भाई डेफिनेटली ना, देखें आप एक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, मैं एक से करता हूँ, 4 बंदे डिफरेंट है जी बिल्कुल। हम अंगी कितनी जरूरी है,
ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ہمیں یعنی یہ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے جو ہم آنگی نہیں ہیں. آئی ایم سوری فار دیٹ کہ پولیٹیکلی ڈفرینسز پہ نا سر ہمارے کانفلکٹس چلے جاتے ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ یعنی فیملی ریلیشنز پہ بھی چلے جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ پر؟ یس یو آر رائٹ, 110% رائٹ. مصطفیٰ بھائی اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں وہی ہے کہ وہ پرانا ایک ہے کہ جی اگر آپ نے ادھر ووٹ نہ دیا تو تیرا میرا مرنا پڑنا پاک. مطلب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ چونکہ آپ ایک اور پارٹی سے ہیں, میں ایک اور پارٹی سے ہوں, اور ایک اور بندہ اور پارٹی سے, آپ کے اور میرے اور تیسرے بندے کے تھاٹس مختلف ہیں. ہماری الٹیمیٹ جو سوچ ہے, جو ہمارا رخ ہے, وہ ملک کی ترقی ہونا چاہیے, علاقے کی ترقی ہونا چاہیے, محلے گاؤں جس لیول کی آپ سیاست کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ یا کنسیکوینسی جو بھی ہے, تو آپ اس ایریا کے اس حساب سے آپ کی سوچ پازیٹیو ہے. اور ایک نقطہ ہے جس پہ آپ ساری پارٹی کارکنوں کو اس نقطے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتی ہے علاقے کی عوام کی بہتری اور ان کے لیے فلاح, اپنے علاقوں کے لیے فلاح. تو آپ بے شک جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم دشمنی بنا کے رکھیں, ہم ایک دوسرے سے وہ جی یہ تو فلاں اسکول آف تھاٹ کا, یہ تو فلاں ہے, یہ غلط ہے, یہ تو ہے ہی جناب بالکل ہی, یہ تو وطن دشمن ہے, یہ تو غدار ہے. نو بھائی, آپ کی اور اس کی سوچ ڈفرینٹ ہے, تو ہمیں سوچ ڈفرینس کو دیکھیں. یہ تو بڑی خوبصورتی ہے. آپ کا اوپینین ایک اور ہو سکتا ہے, آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے کہ یار یہ چیز یہاں پڑی ہے, میں کہہ سکتا ہوں بھائی اس کو اگر ہم یہاں کر لیں تو ہوا آئے گی اڑے گی نہیں. تو یہ ایک میں کہوں گا نہیں سر, نہیں میرا تو یہ چونکہ میرا نہیں ہے, تو یہ تھوڑی سی ہمیں نا فلیکسیبلٹی, اور سیاسی کارکن کو سیاسی کارکن کی اسی طرح ریسپیکٹ, عزت, اور ہمیں اسی ایک پوائنٹ کو جب ہم مرکز میں رکھیں گے نا, شخصیت پرستی سے ہٹ کے. اچھا, ایز ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ضلع خوشاب اینڈ اسپیشلی ہمارا اپنا جو حلقہ ہے, جی بالکل, جی بالکل, N87 ہے نا. جی ہاں جی. جی. اور جو سیٹسفائیڈ کے یہاں پر جو پولیٹیکلی رواداری ہے یا جو کارکن کا کام ہے, آر وی ڈوئنگ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں ابھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. ہم سیاسی طور پہ ہماری مختلف, ہم دیکھیں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وادی سون کا کر لیں, ڈسٹرکٹ خوشاب کر لیں, ڈسٹرکٹ خوشاب میں بھی اب ہماری مطلب رشتہ داریاں, تعلق واسطے ہر بندے کے ساتھ ہیں, اور بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کی کہ ہم ان چیزوں کو, رواداری اور اخلاقیات, ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. اسی طرح اس حلقے میں بھی ہم ان چیزوں پہ ابھی ہمارے پاس ہمیں بہت سا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رواداری, اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلیں. سیاسی طور پہ آپ کی اپنی تھاٹ ہے, میری اپنی تھاٹ ہے, ایک بندے کی اپنی تھاٹ ہے. ہاں ایک اور بات بھی, سیاسی تھاٹ کے ساتھ کوئی ریزن ہونی چاہیے. میں مصطفیٰ بھائی کو بہت چاہتا ہوں. وائی کیوں چاہتا ہوں بھائی؟ میرے پاس ریزن ہونی چاہیے نا, سالڈ ریزن ہونی چاہیے, صرف ریزن نہیں, سالڈ ریزن ہونی چاہیے. یس, پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ میں کیوں چاہتا ہوں, اور اس کی بھائی مصطفیٰ بھائی یہ ان میں اچھائیاں ہیں. ویسے تو ہمیں وہی بات ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں اچھائیاں ہی ساری ہوتی ہیں. اور دس از کالڈ یلو ایموشنلزم, ناٹ آن میرٹ. جی جی بالکل, واٹ ایور وی آر ٹاکنگ, ہم جو بات کر رہے ہیں. یس سر. اچھا, یہ میری ٹرم ہے یلوزم جو ہے نا سر, یہ لفظ کہیں نہیں ملے گا آپ کو, یہ میں نے اپنے کالمز میں لکھا ہے. تو لوگ کا منو کیا کہ تم بڑا شیکسپیئر, تو میں نے انہوں نے کہا میں کہ شیکسپیئر دے کچھ دو سر ہے بھائی, کریشن کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہ متفق ہیں یلوزم کی میری جو تھیوری ہے کہ ہمارے جو فیصلے یا جو سوچ ہوتی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی, وہ اسی یلوزم جذبات کو پر کرتا ہے. ہاں جذبات اور دیکھیں, ایک ہوتی ہے آپ کی سوچ اور ایک ہوتی ہے آپ کا سوچ, اور دوسرے ہوتے ہیں جذبات. جذبات میں کوئی بھی چیز ہے, ہاں آپ کوئی بھی فیصلہ جب بھی آپ جذبات کی روح سے کریں گے تو ہمیشہ غلط ہوگا, بھلے وہ جتنا آپ اس کی جسٹیفیکیشن کرتے رہیں. اچھا, اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا آپ کی یعنی پرسنل جو اٹیچمنٹ ہے. جی بھائی, جی بھائی, اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. جی بھائی. پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن نہیں رہا. جی ٹھیک ہے جی, بٹ برملا میں پتہ کیا ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان آپ والو جلے بھی گل کرو نا اپ ٹو دا مارک, حق کی بات. جی بالکل. اچھا, میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نہ مکمل پارٹی ہے, اس کا ایک مکمل منشور ہے جو ایک پولیٹیکلی اور ایک عوامی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر؟ جی بالکل. اچھا, آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اہم اس پہ یعنی سیٹ پہ بھی ہیں, اچھا کام بھی کر رہے ہیں, آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ بھائی دیکھیں اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. جی.
ملٹیپل فیکٹرز یہ ہیں کہ ایک تو ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یو ہیو چوائس اور یو ہیو نو چوائس. اف یو ہیو نو چوائس یو ہیو ٹو ٹیک اے پاتھ. ٹھیک, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اور الٹیمیٹلی جو بہتر چوائس ہے آپ اس کو چن لیتے ہیں. یعنی آپ بہتر سمجھتے ہیں, بہتر جو سمجھتے ہیں اس کو آپ چن لیتے ہیں. ٹھیک ہو. دس واز دا ریزن بیہائنڈ. اچھا, دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے اور جب شہید بھٹو زندہ تھے, اچھا ایون شہید بی بی زندہ تھی, تو یہاں بڑا مقابلہ ٹاکر ہے. جی بالکل. ایم آئی رائٹ؟ یس. اچھا, کیا وجہ ہوا ہے کہ یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا ڈکلائن ہوا ہے؟ سر ہم انٹرنلی بھی جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. ہم سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرے چلتے رہتے ہیں, ہم ڈیبیٹس کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا یہی اچھا ہائک ہے. تو ہم کہتے ہیں جو اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں. پنجاب کے اندر ایک وہ جو کسی زمانے میں میتھ بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت, حالانکہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈرشپ بری نہیں ہے. ہمارے حالات نے واقعات نے دیکھیں, بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی ساتھ ہیں. ہم برائیاں تو بہت گن لیتے ہیں اپنی سیاسی لیڈر سے بھی, کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو. تو اگر پاکستانی لیڈرشپ یا کوئی بھی آنے والے سیاسی لیڈرشپ نے اگر اتنے کام نہ کیے تو آج جس پیک پہ ہم کھڑے ہیں کیا یہ ایک دن کا کام ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاسی پارٹیز نا تمام, جی بالکل کام کیا ہی انہوں نے. ہاں ڈیفینیٹلی. اور ڈیموکریٹ, یس سر, یس سر, ان کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں رہے. لیکن دیکھیں پاکستان کے مارشل لاء کو اگر آپ نکال دیں تو سیاسیوں کے پاس بچتا کتنا ٹائم ہے. ہاں کوئی بھی سیاسی کام انہوں نے, اور ڈیفینیٹلی ہر بندے نے اپنے خامیاں ہر میں تھے, ابھی بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کا تو سر کسی صورت بھی نہ کوئی ایکسیپٹن ہے ہی نہیں. میں یہ ہمیشہ اپنے ولاگز میں بھی کہتا ہوں جی بالکل کہ جیسے یعنی ایک چیز ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے کہ آپ نے کسی مذہبی اصول سے نہیں ہٹنا. جی بالکل. اسی طرح جب آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ تو سر اس کی تو ڈسکشن ہی نہیں کرنی چاہیے, اس کی تو کوئی جگہ تو نہیں. خیر, تو اچھا کیا وجہ کہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی یعنی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ اپنے تئیں تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوست کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آئی ہیونٹ سین کہ کوئی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جو یعنی سینئر جونیئر ممبران ہیں, اچھا کارکن کچھ نظر آ رہے ہوں, تو اس طرح کا میں نے ابھی سامل صاحب یعنی جب کہیں تو کچھ یعنی بہتری آئی ہے, ضرور آئی ہے. اس کی کیا یعنی ریزنز ہیں کہ اس طرح نہیں, مطلب یعنی وہ رسپانس نہیں؟ مصطفیٰ صاحب اسی طرح بات ہے جس طرح آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے ہم دونوں بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وہ بوم نہیں ہے جو شہید بھٹو کے دور میں تھا, جو بی بی شہید کے دور میں تھا. آج وہ چیز نہیں ہے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور وہ ہم بیٹھیں گے تو شاید ایک پوڈ کاسٹ اس کے لیے کافی نہیں رہے گا, لمبی بات. تو شارٹ اگر میں مختصراً بات کروں تو وہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ چونکہ بالکل ہی وجود ختم ہو گیا تھا ایک طرح کا, ہمارے حلقے میں کوئی ریزنیبل بندہ آیا ہی نہیں تھا. تو جب محمد علی ساول نے پیپلز پارٹی جوائن کی, اس کو ری آرگنائز کیا, ایون جا کے گراؤنڈ لیول پہ جا کے اس کی آرگنائزیشن کی, ابھی ہمارے یونین کونسل لیول پہ, ایون وارڈ لیول پہ آرگنائزیشن کی گئی ہے ابھی جا کے. تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پچھلے دنوں ہماری جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی منسٹر صاحبہ جو کنسرن اس کی ہیڈ ہیں وہ آئی ہوئی تھی. اس طرح اب آپ کو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے اور آئے گی. تو ظاہر ہے کہ تبدیلی ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ برسوں کی ریاضت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آ جاتے ہیں جی وادی سون کے جو معاملات. جی بھائی, جی بھائی. اچھا ابھی جب آپ سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے پہلے ٹیلی فونک بات بھی ہو رہی تھی, تو آپ نے بہت سارے موضوعوں پہ کام کیا ہے, جیسے جنگلات کی کٹائی, لکڑی چوری. سر جی بالکل, لکڑی چور ہیں یہاں سے جناب. اور میں تو حیران رہا ہوں کہ جو لکڑی چوری کرتے ہیں نا, سم ٹائم سر وہ رپورٹیں کر رہے ہیں جی فلانی جگہ تو لکڑی نے چوری ہو کے جا رہی ہے. اچھا اس پہ آپ نے کیا کام کیا؟ مطلب بھائی جان اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں, کچھ آپ اپنی فیوچر جنریشن کے لیے کرتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں یہ وہ چیز ہے جو ہماری آنے والی, ابھی دیکھیں آپ کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں سن رہے ہیں, اور ابھی آپ بے شک نکال لیں, کوئی نیشنل میڈیا نکال لیں, کہیں سے کوئی یوٹیوب چینلز ہوں یا کوئی نیشنل ٹی وی ہو آپ کا نکال لیں, وہ ریزن کیا بتا رہے ہیں جو بنیر میں ہوا. بندہ کہہ رہا تھا کہ ہم کشمیر میں جاتے تھے تو بندے سے بندہ بچھڑ جاتا تو ملتا نہیں تھا, اتنے جنگلات تھے. تو کہتے پچھلے چند سالوں سے جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کھلے میدان نظر آتے ہیں. ٹمر مافیا نے وہاں ستیہ ناش کر دیا ہے پورے, اور ادھر کا جو ٹمر مافیوں نے ان جنگلات اور ڈیفینیٹلی بات ہے, ہم جب تک یہ چیز ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمیں جنگلات کی صورت میں فائدہ دیں گے, ہمیں فائدہ دیں گے ہماری. دیکھیں میں بچوں کے لیے, اچھا میرا کیس تھوڑا سا آپ سے اختلاف. جی بھائی, جی بھائی.
ایک کام گلا نالتے نہیں ہونا سر، جو لکڑی چور ہیں پریکٹیکل کرنا پڑے گا یعنی ان کو سر چوراہوں پہ نا سزا دینی پڑنی. اتنی خوبصورت وادی ہے، اس کا انہوں نے ستیہ ناس مار دی. یہاں سر 32 سے اوپر نہیں جاتا تھا ٹیمپریچر، 30 سے اوپر نہیں جی جاتا تھا. بالکل جی بالکل. اب آپ دیکھ لیں کہ 40-42 ہو جاتا ہے. اچھا ڈیفینیٹلی اس میں ساری انتظامیہ بھی، ادارے بھی، گورنمنٹ کو مجھے کو تھوڑا سا شاید آپ کے نوٹس میں ہے کہ یعنی واسطہ پڑا ہے لکڑی چوری کے حساب سے کہ اس میں. اچھا مجھے ایک بات یاد آئی ہے، if you don't mind، مطلب آپ تو میرا انٹرویو کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا میں ایک سوال بھی آپ سے کرتا ہوں. یعنی منو کٹہرے لینا. ہاں یس سر، وائی ناٹ. صافی جو ہے نا اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہی شوڈ بی آنسریبل ٹو دا سوسائٹی. اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سنا ہے آپ کی بھی کوئی لکڑ شکڑ چوری ہوئی تھی، آپ نے بھی کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی تھی اور پھر آپ چپ کر گئے، آپ نے شاید کوئی پیسے سے لے لیے ہوں گے، انڈر دا کارپیٹ آپ نے کوئی وہ انڈرسٹینڈنگ کر لی، یا آپ جھک گئے، آپ کہیں آپ کو غلط فہمی تو آپ نے غلط ایلیگیشن لگا لی ہوں گے، یا آپ ذرا اس کے بارے میں چلیں مجھے پھر دو پلیز آپ ذرا. ہاں جی پلیز ذرا اس پہ بھی. سر عرض یہ کہ وہ اپلیکیشنز دی تھیں باقاعدہ، ابھی بھی وہ کہیں انہوں نے کھڑے لائن لگا دی ہوں گی سر، اور وہ صرف ایک محاذ پہ نہیں دی تھی سر. کہ ایون یہاں تک ہوا تھا کہ جو یہ لکڑ جو لوگ اس میں ملوث تھے انہوں نے میرے جناب الزام رات کہ یہ جناب پستول لے کے تھے جو ہے نا وہاں پہ اس نے جا کے دہشت گردی کی ہے. خیر وہ 13 پتہ نہیں کیا یہ منحوس شیخ ہے، مجھے نہیں پتا سر، جو بھی ہے ہمارا اصل سے کیا سر، ہم ایجوکیشن خیر اس کو تو میں نے ٹیکل کر لیا. پھر جو انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اوبلائج کن کی یعنی جو میری اپلیکیشن ہے کہ جدے سارے ثبوت میں نے دیے انہیں، اچھا لکڑی چوروں کے کانٹریکٹ میں نے دیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب جب وہ جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے پھر انہوں نے ذرا سر وہ 13 جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، یعنی اس سلسلے میں یعنی ادھر کوئی نہیں کیا. اچھا پھر اس کے بعد سر انہوں نے جناب کہہ دیا جی کہ پٹوار خانے جاؤں گے تو تھرکارڈ منگاواں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. خیر میں کہا چلو جی انتظار کر لو. پھر حیرت کی بات ہے کہ پٹوار خانے سے جو رپورٹ بن کے آئی ہے نا، اب وہ میرے پاس ڈاکومنٹس آ رہے ہیں سر. اس میں یعنی میری مدر کو جو ہماری یعنی آبائی زمین ہے، ایون 120 کنال زمین میرے باپ دادا کی ہے جو ہم نے ہبہ کی تھی بورڈے شریف کو. اچھا اس کے بھی ڈیفیکٹو جو وارث ہیں وہ ہمیں، کیونکہ ہمارے ڈیفینیٹلی آپ لوگ ٹھیک ہے جی ہماری اجازت، لیکن لکڑی چوروں نے وہ کہتے ہیں یہاں کوئی جعلی پیر ہے، انہیں لکھ کے دیتے ہیں. وہ اب میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہیں کہ جی وہ پیرن کی اجازت ہے نا، میں اجازت دے رہا ہوں لکڑ، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. اچھا میں نے اس دوران سر اپلیکیشن دی ایس سی آفس میں بھی کہ جی مجھے فریق بنایا جائے، کیونکہ میں نے اس مافیا کو نہیں چھوڑنا، اور یہ ہم نے تو صدقہ جاریہ کیا ہوا، ہمارا کوئی پرسنل نہیں ہے. پھر یہاں مسالتی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اچھا اس مسالت کمیٹی کو بھی میں نے پیغام بھیجا کہ بھائی جان مینو بلاؤ تو میرا ورڈیٹ لاؤ. اب ڈیفینیٹلی اگر میرا ورڈیٹ ہوتا، ڈاکومنٹس ہوتے، ہر چیز پروفڈ ہوگی نہیں، پرچہ ہوتا سی کہ نہیں سی ہونا، تو اس کو سر پتہ نہیں کدھر کھڑے نہ لگا دیا گیا. یہ نہیں کہ سر وہ معاملہ دب گیا، ابھی وکلا نے بھی مجھ پہ پریشر ڈالا ہے، بات کی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ سر وہ پورے پروفس ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اس معاملے کو فکس کیا جائے گا جی، میں عوام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے. اچھا اس میں ابھی میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں if you permit me کہ ابھی آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے جو اچھا اس سلسلے میں میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، یہ جو لکڑی چوری کا میں نے کیس کیا ہے نا، سر سے بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اچھا اچھالی میں سر نے جو بات کی ہے اس میں یہ بھی بتاؤں جتنے سرکاری ملازمین ان کا رویہ، اچھا وہ سارا میں نے آئی ہیو ڈسکسڈ آلریڈی، تو وہ انشاءاللہ اللہ ان کے نوٹس میں ماشاءاللہ. اور وہ اچھالی میں جو انہوں نے تقریر کی ہے، دیکھیں انہوں نے اس چیز کو سم اپ یہی بات کی، انہوں نے سم اپ کی ہے ایسی چیز کو. یہ میری بات کہ یار یہ جو جنگلات ہیں کٹ کے ہماری اچھا اس میں ایک کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بھی شور مچایا لکڑی پہ، تو کیا ہوا ٹال بند ہو گئے جی، کوئی بندہ لکڑی نہیں. تو اب مسجدوں میں پانی گرم ہوتا ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے گیس کا تو وہ ہے نہیں، تو وہ جی بالکل بیک نہیں تھی، ٹھنڈے پانی سے لوگ وضو کر رہے تھے. لوگ پھر ہوئی ہے، پھر چیف سیکرٹری تک گئے. نہیں بات سنیں، لوگ گھروں وضو جنگلات ہاں جی گھروں وضو کر کے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں، جب آپ وادی سون کی لکڑی، اگر لکڑی استعمال کرنا کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کاٹ کے بیچنا بھی گناہ ہے یا کرنا بھی گناہ ہے، لیکن جو ہمارے وسائل ہیں وہ جا کے تمباکو انڈسٹری میں ایک اور زہر پیدا کرنے کے جب استعمال ہو تو وہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو ہمیں روکنا چاہیے. اچھا چلیے سر، اس پہ یہ ہے کہ ہماری ٹاؤٹ کمیٹی ابھی ہمارا
मीटिंग भी हुई है बड़े हाई लेवल पे, तो इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप वो जो एंटी करप्शन टाउट कमेटी है, आप जैसे यानी वेल स्पोकन पर्सन जो है मैं उनको यानी उसमें इंक्लूड करवाऊं और इस मामले को हम इंशाल्लाह फिक्स करें। जी ये था इस इंटरव्यू का फर्स्ट हिस्सा जिसमें यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात हुई है जी। इंशाल्लाह ताला इसको मैंने यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 हिस्सों में, तो पहला हिस्सा यहाँ तक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका यानी नेक्स्ट एपिसोड।